انشاءاللہ خوش ہو جائے گی۔ اگر بتی بالکل نہ لگائیں، اگر بتی کے بالکل خلاف تھے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ قبر پہ اگر اگربتی لگائی جائے ایسے جیسے مردے کو آپ آگ لگا رہے ہیں، تو اگربتی نہ لگائیں، لے کے ہی جانا، گلاب کے پھول لے کے جائیں، وہاں ڈالیں، جب تک انشاءاللہ تر رہیں گے، تازہ رہیں گے، ذکر و اذکار کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ رات و دن تنگ کر رہی ہیں، اور یہاں پیر صاحب کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا لے کے آ رہی ہیں، بریانی بنا کے اور بہت ساری چیزیں، اور شوہر کو بیچارے کو کبھی نصیب نہیں ہوتی چیزیں۔ ایسا بھی نہ کریں۔ شوہر دیکھیں، شوہر کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول شعراء عظام خصوص بالخصوص حضرت علامہ مفتی اعظم سنبھل مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، علامہ قاری اسناد صاحب قبلہ، شاعر اسلام زبیر حسانی صاحب قبلہ و باقی احباب، شاعر کہتا ہے کہ میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑوں، کافی زیادہ ہیں اور بہت سے کے نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑوں، یہاں تو جو بھی ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے۔ اللہ سلامت رکھے تمام احباب کو۔ ماشاءاللہ پیری طریقت رہبر شریعت حضرت فیصل میاں صاحب قبلہ ماشاءاللہ رونق افروز ہے، شبو میاں صاحب قبلہ وہ بھی رونق افروز ہے، ان کے چہروں کی زیارت کرے اور انشاءاللہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ علماء کی چہرے کی زیارت، سادات کی چہرے کی زیارت یہ نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے، تو ان کی زیارت کریں انشاءاللہ، اور چند لمحات کے لیے انشاءاللہ مجھے سماعت کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ I am the last. Don't worry, inshallah. I won't take too much time, inshallah. I will finish, inshallah, my speech within 20 minutes, inshallah. But you have to bear with me, inshallah, with these 20 minutes, inshallah. Subhanahu wa ta'ala. UK میں رہائش ہے الحمدللہ میری، تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ انگلش آئی جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی خدمات ہیں اللہ قبول فرمائے، آمین حضور کلو میاں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ میں۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب۔ کیا نام ہے؟ He is very famous Sahabi, very famous, very well known companion. He came to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and one day he said, he requested in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, why? اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پاک پڑھتا ہوں، I always try my best to read and recite درود پاک upon you. But Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I am confused. How much time I should spend reading, reciting درود پاک upon you? لیکن مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے کہ میں کتنا درود پاک پڑھوں۔ مجھے یہ بیان فرما دیں کہ میں آپ پر کتنا وقت جو ہے درود پاک پڑھنے میں گزاروں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم he responded and he said to Hazrat Ubay bin Ka'b, O Ubay bin Ka'b, whatever you want you can recite, there is no limit. جو بھی چاہتے ہو وقت گزارو اور درود پاک پڑھا کرو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور الربع I will spend 6 hours. اس ٹائم تو گھنٹے نہیں ہوتے تھے، لیکن ربع کا مطلب کیا بنتا ہے؟ چوتھائی حصہ۔ And I will spend my 6 hours on reading and reciting درود پاک upon you صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں بہتر ہے but if you increase it will be more better for you. یہ بھی ٹھیک ہے 6 گھنٹے جو وقت گزار رہے ہو، لیکن اگر بڑھا دو گے
बेहतर होगा। वाह वाह। फ़इन शिअता फ़हुव खैरुल लका व इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लका। तो वो कहते हैं कि हुजूर देन आई विल स्पेंड हाउ मच टाइम अनिस्फ 12 आवर्स। कितने घंटे गुजारने हैं? 12 घंटे। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं इट्स बेटर व इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लका, इफ यू इंक्रीज इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हुजूर देन आई विल स्पेंड अस-सुलुस 18 आवर्स। सुभान अल्लाह, कितने घंटे गुजारने? 18 घंटे में दुरूद पाक पढ़ा करो। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने ये नहीं कहा कि 18 घंटे पढ़ोगे तो फिर घर वालों का खर्च कहाँ से पूरा करोगे और बाकी ज़रूरियात कैसे पूरी करोगे। आका करीम फरमाते हैं ये भी बेहतर है, बट इफ यू इंक्रीज द नंबर, इफ यू इंक्रीज द आवर्स एंड इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। अगर बढ़ाओगे और बेहतर होगा। तो वो अर्ज करते हैं हुजूर पूरा वक्त मैं अपना आप पर दुरूद पाक पढ़ने में गुजारूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सादात इकराम, हज़रत मुफ्ती तैयब रज़ा बिस्वाई साहिब क़िबला, हज़रत सैयद फैसल मियां साहिब क़िबला जिंदाबाद। तो कितना कि तमाम जो वक्त है, अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नमाजें छोड़ दूंगा मैं, इसका ये हरगिज़ मतलब ये है कि जो मेरे फ़राइज़ हैं, जो जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आती हैं, आफ्टर डूइंग ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई विल स्पेंड द टाइम which will be left on reading and reciting दुरूद पाक का पूरा। फ़राइज़ और वाजिबात के बाद जो भी वक्त बचेगा वो वक्त में आप पर दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ। अब इनाम क्या मिला? आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं इदन तुकफा हम्मुका। आका फरमाते हैं देन योर ऑल वरीज़ प्रॉब्लम्स वुड बी सोल्व्ड, कि जो भी तुम्हारी मसाइल हैं, मामलात हैं, वो सब हल कर दिए जाएंगे। वयुग़फ़रु लका ज़ंबुका, और आका फरमाते हैं and Allah subhanahu wa ta'ala your all sins will be forgiven। सुभान अल्लाह, जो गुनाह है वो भी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो मुझे बताएं आप, दुरूद पाक से बेहतर वजीफ़ा है कोई? People they go to पीर साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब कैन यू टेल मी सम वजीफ़ा। लोग जाते हैं ना उलमा के पास और कहते हैं कि हमें कुछ वजीफ़ा दे। सबसे बेहतरीन वजीफ़ा, उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी रहनुमाई फरमाएं, इस्लाह फरमाएं। सबसे बेहतरीन वजीफ़ा अगर कोई है तो वो दुरूद पाक है। We do many action every day. We pray 5 daily salah, we perform hajj, we help the poor people, we fast in the month of Ramadan, we do many things alhamdulillah। कितने नेक अमाल हम दिन में करते हैं, कितने नेक अमाल। There is no guarantee that these अमाल are accepted or not। कोई गारंटी नहीं है कि ये जो हम अमल करते हैं कबूल है या नहीं। कोई खड़ा होकर कह सकता है I perform hajj and my hajj is accepted, कोई नहीं कह सकता। हाँ, कुछ निशानियां हैं जो उलमा ने बताई हैं कि हज कब कबूल होता है, लेकिन कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल है। I perform Isha Salah, my Isha Salah is accepted, nobody can say this, कोई नहीं कह सकता ना ये। लेकिन एक अमल ऐसा है कि जब भी आप करेंगे उस अमल को, वो अमल हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। वो कौन सा अमल है? दुरूद पाक है। सुभान अल्लाह। कौन सा अमल है वो? दुरूद पाक। इसलिए एक आदत बनाएं अपनी। Whenever you have time, whenever you are free, make a habit that I will spend my time on reading and reciting दुरूद पाक। इंशाअल्लाह क्या होगा? तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और जो गुनाह है इंशाअल्लाह वो भी माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और यही तो हम चाहते हैं ना सब। We all want this, that our sins are forgiven and our all problems will be sorted out। यही तो चाहते हैं ना हम। तो इंशाअल्लाह इस वजीफे पे अमल करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब ये तो हो गई दुरूद पाक की फजीलत। अब आप चलते हैं इस महफिल की तरफ। हदीस पाक में आता है इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतऊ फीहा। सहाबा दियास वमा रियादुल जन्नह क़ाल हिलाक़ुल ज़िक्र औ मजालिसुल ज़िक्र औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक है जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو نا تو اس سے کچھ پھول چن لیا کرو، اس سے لطف اندوز ہوا کرو۔ صحابہ they ask یا رسول اللہ what are the gardens of Jannah on the face of this earth؟ بھئی جنت کہاں ہے؟ جنت کے باغات کہاں ہیں؟ جنت کے اندر ہے نا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھول تو تب چنیں گے، لطف اندوز تو تب ہوں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کے باغات ہیں کیا۔ اور قربان جائیے صحابہ کی شان پر، اگر وہ نہ پوچھتے تو یہ معمہ ہی رہ جاتا، وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ تو صحابہ نے سوال کیے اور ان سوالات کی وجہ سے آج ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا ثواب کتنا ہے۔ اگر صحابہ نہ پوچھتے then we wouldn't know what is the reward for this amal. So this is the sadqa of Sahaba, that we know the reward and we know the sawab for every action. Alhamdulillah. تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ جنت کے باغات ہیں کہاں؟ تو فرماتے ہیں جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ جنت کے باغات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ جنت کے باغات میں بیٹھے ہیں، اور اس میں پھول چننے کا مقصد کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ جب جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جب جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ محفل سے اور جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ 5-10 منٹ اور اب میں آتا ہوں اس جانب کے ہر بندہ اس دنیا میں چاہتا میں کامیاب ہو جاؤں، سبھی چاہتے ہیں نا، we all want to be successful in this دنیا، ہر بندہ لگا ہوا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کلو میاں کامیاب تھے یا نہیں اپنی دنیاوی زندگی میں؟ تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں۔ لیکن کیوں؟ کوئی سبب تو ہوگا نا ان کی کامیابی کے پیچھے، کیسے وہ دنیا میں کامیاب رہے اور کیسے آخرت میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، یہ ہمیں جاننا ضروری چاہیے۔ ایز اے مرید، ایز اے محب، as a lover, we should know what was the reason behind his success. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا۔ تو میں انشاءاللہ وہ راز آپ کو بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ you will be successful انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ہے کامیاب ہے کون؟ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ توجہ فرمائیں، قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم سے جس کو دور کر دیا گیا، جہنم سے جس کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرماتا ہے فقد فاز، تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے قد، and he is truly indeed he is successful۔ تو کامیاب کون ہوا مجھے بتائیں ذرا؟ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کون ہے؟ کامیاب ہے۔ اور دیکھیں جب کامیابی ملے گی آپ کو قیامت والے دن تو اس کا مزہ کیا ہوگا آپ دیکھیں، وہ بھی قرآن بیان فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ جب قیامت میں آپ کو کامیابی کا جو ہے نا پروانہ دیا جائے گا، on the day of قیامت when you will be given your book of deeds where in your right hand، قیامت والے دن جب آپ کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پاس ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پاس ہو گئے۔ بائیں ہاتھ میں آیا تو آپ سمجھ لیں کہ فیل ہو گئے، داہنے ہاتھ میں آیا کامیاب ہے۔ تو جب جس شخص کو نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جانتے ہیں وہ کیا کہے گا؟ میں یو کے میں رہتا ہوں، اگر کسی بندے کو یو کے کی سٹیزن شپ ملتی ہے نا، پاسپورٹ، تو سب سے پہلے وہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر سب جگہ شیئر کرتا ہے کہ ٹوڈے آئی ایم دی سٹیزن آف یو کے۔ بڑا خوش ہوتا ہو کہ آج مجھے یو کے کی کیا ہے؟ شہریت، وطنیت مل گئی ہے۔ لیکن یہ کتنے دنوں کی ہوتی ہے؟ 60 سال 70 سال کی۔ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ کیونکہ وہاں کے پاسپورٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ قیامت والے دن بھی پاسپورٹ دیا جائے گا، جو جس کے داہنے ہاتھ میں پاسپورٹ دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا کہے گا پھر؟ وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ایک
چیخ مارے گا، پکارے گا، اناؤنسمنٹ کرے گا، کیا اے لوگو ادھر آؤ، ادھر آؤ، ہا قراؤ، آؤ اور پڑھو میرا پاسپورٹ، سبحان اللہ. پڑھو میرا نامہ اعمال. وہ پکارے گا قیامت والے دن، آؤ اور پڑھو تو ذرا، آئی ایم سکسیسفل. وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. لوگ آئیں گے اور لوگ اس سے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا، کیا کیا تھا تو نے دنیا میں؟ تو وہ کہے گا، ایک جواب دے گا، کیا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وہ کہے گا I had firm belief that I'm going to meet my Lord on the day of Qiyamah. وہ کہے گا جب میں دنیا میں تھا نا تو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جاؤں گا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب مجھے یہ یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا تو میں اس ملاقات کی تیاری کرنے لگا اور میں نے پوری زندگی اس تیاری میں گزاری. مجھے بتائیں حضور کلو میاں کو جب پروانہ دیا جائے گا قیامت والے دن جنت کا تو آپ بھی یہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انی ظننت انی ملاق حساب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جلسہ ایثار ثواب، فیضان معظمی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. تو آپ فرمائیں گے، فرشتے پوچھیں گے، لوگ پوچھیں گے آپ کو کیسے پروانہ مل گیا جنت کا؟ تو آپ کہیں گے مجھے دنیا میں یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات. اور مجھے بتائیں جتنے بھی لوگوں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے سب سے زیادہ اگر آپ نے ان کی زبان پہ ذکر سنا ہوگا تو وہ آخرت کا سنا ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ ہمیشہ مجھے جب بھی کال کرتے تھے، کیونکہ میں مشکل سے 2 سال کے عرصے میں 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جب بھی فون پہ میری بات ہوئی، whenever I talk to Hudur, he used to say only one thing: Mufti Sahab, make dua for me that I die on Iman. سبحان اللہ. My khatima will be on Iman. ماشاءاللہ. بہت ایک ہی دعا کرتے تھے، ایک ہی دعا کے لیے کہ آپ سے بھی کہتے ہوں گے، کیا کہتے تھے؟ مفتی صاحب دعا فرمائے اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے. سبحان اللہ. اللہ کیسی شخصیت، زندگی گزار دی خدمت خلق میں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیسی خدمت کرتے تھے. ابھی اس سے پہلے بیمار ہوئے تھے، عید کے بعد میں آیا، میں نے حضرت کی دیکھی وہاں پہ طبیعت کیسی تھی، بہت زیادہ طبیعت علیل. گھر آئے، عورتوں کا مزاج جانتے ہیں، وہ نہیں دیکھتی ہیں کہ وہ کوئی بیمار ہے یا کیا ہے، میاں تعویذ دے دیں. آپ کی عادت یہ تھی کہ چاہیں آپ کتنی بھی تکلیف میں ہوں آپ اپنی تکلیف کو بھول جاتے تھے دوسری کی تکلیفوں کو دیکھ کے. سبحان اللہ. اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے بے شک. کہ کیا کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ایمان کی علامت ہے. اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود، اور میں وہیں وہ برابر میں بیٹھا ہوا تو میں کہہ رہا تھا حضرت ابھی آرام کریں آپ، لیکن یہی جملہ تھا مفتی صاحب کیا کروں یہ آ گئی ہیں. اللہ ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے جو اپنی زندگی انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کر دی. لیکن پھر بھی کیا تھا؟ خوف خدا، خوف آخرت. ایک ہی ان کی زبان پہ جملہ ہوتا تھا، مفتی صاحب دعا کریں اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان پہ. اور کیسا اللہ نے ان کو خاتمہ دیا، کیسے کون سے کلمات سے ان سے آخری زبان پہ. جو لوگ قریب تھے، those who were present at the time when he was about to leave this dunya, they are saying now that the last kalima, the last word and the last jumla was on the tongue of Hudur Kallumiyya alayhi rahma was la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. جو سب سے لاسٹ جملہ آپ کی زبان سے نکلا نا، لاسٹ، وہ کیا تھا جانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد آپ لیٹ گئے ہیں، لوگوں نے سمجھا جو قریب تھے بے ہوش ہو گئے آپ کمزوری کے سبب، لیکن یہی جملہ تھا جو آپ کی زبان سے لاسٹ میں نکلا. اور حدیث جانتے ہیں کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث کہتی ہے کہ جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تقریر تو ہم پوری رات بھی کر سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں انشاءاللہ محبت میں ان کی، لیکن ان کے کچھ جو ہے نا پیغامات تھے. سب سے پہلا تو ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز نہ چھوڑیں. آپ کہیں کہ میں آئی ایم دی مرید آف حضور کلمیا بٹ یو آر مسنگ یور صلاح. آپ نمازیں چھوڑنے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے مرید ہوں ان کا. آپ مرید نہیں ہیں، نام کے ہیں آپ کو برکت حاصل نہیں ہوں گی. کیوں؟
کیونکہ ان کا سب سے پہلا یہی تھا کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے. بے شک بے شک. اور یہ جو پیروں سے جو برکات حاصل ہوتی ہیں تبھی ہوتی ہیں جب آپ شریعت کی پابندی کر رہے ہوں. بے شک. تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں, یہ ضرور باتیں بتائیں. پہلی چیز تو نماز. آپ یہاں آئے, آپ نے پوری دن کی نمازیں چھوڑ دی, وہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے. اس سے بہتر تھا آپ گھر پہ رہتے اور نماز 5 وقت کی پڑھتے, ان کی روح خوش ہوتی ہے آپ سے. پہلی چیز تو یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں, پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتے تھے ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں آپ ضرور بتائیں. پیروں کی بارگاہ میں پڑے رہتے ہیں پورا دن, ٹانگیں خدمت سب کچھ ہوتی ہے, اچھی بات ہے. ماں باپ وہاں پریشان ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں. پیر صاحب کو نظرانہ 500 روپے کا, لیکن ماں باپ کی دوائی کے لیے 50 روپے نہیں ہے. میاں حضور کی روح خوش نہیں ہوگی اگر آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہوں. ایک ان کا یہ بھی میسج ہوا کرتا تھا کہ ان کو بتائیں جو مریدین آتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت لازمی کریں. وہ راضی ہیں, اللہ راضی ہے. وہ ناراض ہیں, اللہ ناراض ہے. کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کا غضب ہے, اللہ کی ناراضگی ہے. یہ دوسرا میسج تھا. تیسرا میسج ان کا عورتوں کے تعلق سے تھا کہ یہ عورتیں آئیں لیکن پردے کا خیال رکھیں, پردے کا خیال رکھیں. اور یہ بھی تھا کہ مزارات پہ نہ جائیں, مزار پہ نہ جائیں بالکل. جہاں بھی ہوں وہیں پہ بیٹھ کے الحمد پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھیں, پانی رکھ لیں سامنے, اور انشاءاللہ ان کے صدقے سے دعائیں ہماری ماں بہنیں مانگیں گی تو انشاءاللہ قبول ہوں گی. لیکن آپ ان کی بارگاہ میں جائیں, مزار پہ جائیں گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ وہ کام کر رہی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے. تو ان کا ایک میسج یہ ہوا کرتا تھا کہ عورتوں سے آپ فرما دیں کہ وہ پہلے تو اپنے شوہروں کی خدمت کریں, تبھی تو پیر کا فیض حاصل ہوگا نا. شوہر کو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا نا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. لیکن شوہر کی بھی ذمہ داری ہے. عورتیں بیچاری کہتی ہیں کہ جب ہمیں جو ہے ڈانٹتے ہیں, ہمیں تعلق سے حدیث بیان کرتے ہیں, شوہروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لأہلی. آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا حسن اخلاق قیامت میں آپ کو جنت میں لے جائے گا. تو بیوی کی ذمہ داری ہے, شوہر کی بھی ذمہ داری ہے. ایک چیز اور کہ وہ اس کے سخت خلاف تھے کہ ان کی قبر پہ جو ہے نا بہت ساری چادریں چڑھائی جائیں. ایک چادر کی اجازت ہے تاکہ قبر نمایاں ہو جائے, اس کے بعد اجازت نہیں ہے. وہی پیسہ آپ دوسری جگہ غریبوں میں خرچ کریں گے, ان کی روح. تو یہ بہت سارے ان کی جو پیغامات تھے, مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے پابند رہیں, یہ بھی ان کا ایک اہم پیغام تھا. صحیح ہے نہیں؟ اور میں اگر ان کی پوری زندگی کا نچوڑ اگر پیش کروں نا ایک شعر میں اعلیٰ حضرت کے, تو وہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, واہ واہ, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آپ نے کیونکہ حضور کی غلامی اپنائی تو آپ کا جو آخری جملہ تھا وہ وہی تھا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ ان کے پیغامات تھے. کوشش کریں, آپ نے ان کی زندگی کو دیکھا, اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں ڈھالیں, تعلیمات پہ عمل کریں. انشاءاللہ جو برکتیں آپ کو ان کو ظاہری زندگی میں ملتی تھی اس سے زیادہ آپ برکتیں حاصل کریں گے. کوئی بھی مسئلہ ہو, جیسے پہلے جاتے تھے جائیں, ادب سے بیٹھیں, کھڑے ہوں, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھیں, اور ان کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگیں. انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ملیں گی جو آپ کو پہلے ملا کرتی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے جانے سے سب کچھ ختم ہو گیا. الحمدللہ حضور فیصل میاں, اللہ نے ان کو بھی بڑی جو ہے نا برکتوں سے نوازا ہے. یہ حضرت مجھ سے خود فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارے فیصل میاں ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا. اب جب حضور فرما رہے ہیں, حالانکہ حضور وہ تھے کہ سچ فرماتے تھے, جب بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, جو کہا وہ سچ. بیٹا ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو. کچھ ہوتے ہیں لوگ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. حضرت کا ایک وصف یہ تھا کہ قول و فعل میں تضاد نہیں تھا, یکسانیت پائی جاتی. واٹ ایور ہی یوزڈ ٹو ڈو ہی یوزڈ ٹو سے, جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. اگر نہیں کرتے تھے
اگر نہیں کرنا ہوتا تھا تو پہلی معذرت کر لیتے تھے، پہلے ہی وعدہ وفائی میں بڑے پکے تھے، وعدہ کر لیا کتنے بھی بیمار ہیں جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ان کے اندر اتنی اللہ نے خصلتیں رکھی تھی کہ اگر بیان کی جائے نا تو رات گزر جائے گی۔ بس یہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب کو سادات کے ادب، سادات کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ایک چیز، سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے ادب۔ ادب ہے انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل ہوں گی، جہاں بھی ہوں گے برکتیں حاصل ہوں گی۔ سو حضور فیصل میاں، شبو میاں، ادب کریں ان کا، ادب کریں جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ادب کیا اور سکھایا ہے۔ لاسٹ میں بات بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کتنا ادب فرماتے تھے سادات کا۔ ایک سید صاحب آئے اور وہ جو ہے نا انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی، کس کی؟ آپ کو پتا ہوگا کہ مرد کو ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی کس کی؟ A man is allowed only to wear one ring and that should be from the silver, not the gold. ایک کی اجازت ہے، اس کی بھی لمٹ ہے 4.5 ماشا، سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سونے کا مطلب یہ نہیں یہ جو سوتے ہیں، مطلب سونا جو ہوتا ہے گولڈ۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سید صاحب جو ہے he was wearing gold ring۔ اب دیکھیں یہ بھی کہہ سکتے تھے اعلیٰ حضرت عالم تھے، عالم کو حق ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور کہنا چاہیے، لیکن ادب دیکھیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اٹس حرام، اٹس ناٹ الاؤڈ فار یو ٹو ویئر دی گولڈ رنگ، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید صاحب آپ کی انگوٹھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، آئی لو یور رنگ۔ اب جب آپ سے کوئی کہے کہ یار آپ کی انگوٹھی بہت اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اتاریں گے اور کہیں گے حضور قبول فرما لے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو سید صاحب نے جب یہ سنا تو انہوں نے he took off his gold ring and then he presented it to the court of اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ نے انگوٹھی اتاری اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دے دی۔ آپ نے کیا کیا جانتے ہیں پھر؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سادات کا ادب دیکھے، ادب میں بتا رہا ہوں۔ آپ اندر گئے یا کسی سے فرمایا، ایک چاندی کی انگوٹھی آئی اور کہا کہ یہ جو ہے نا آپ نے انگوٹھی قبول فرما لی، اور وہ انگوٹھی آپ نے کہا کہ یہ ہماری جانب سے تحفہ ہے آپ کی اہلیہ کو، آپ کی بیوی کو۔ تو وہ مقصد سمجھ کے کہ یہ جو سونے کی انگوٹھی یہ جائز نہیں ہے، چاندی والی جائز ہے۔ حالانکہ یہ بڑا آسان مسئلہ تھا، آپ فوراً کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں یہ حرام ہے، لیکن آپ نے سادات کی بارگاہ میں، سید کی بارگاہ میں یہ کہنا پسند نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ میسج پہنچایا۔ کتنا ادب فرماتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ we are living in a city, in a town that we can see every day the سادات۔ الحمدللہ لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں سادات کی زیارت کے لیے، اور الحمدللہ you are in this blessed town. Whenever you want you can come to حیات نگر and you can see and you can look at سادات۔ الحمدللہ کتنی بڑی اللہ نے آپ کو سعادت بخشی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، if you show you and express your gratitude, Allah says I shall increase my name a blessing upon you۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ان بزرگوں کی برکت سے انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اللہ کریم حضرت کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو جو ہماری محبت ہے ان کو قائم فرمائے۔ جیسے ہم یہاں ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں ہم سب کو ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔